کو وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هو یحیی و یمیت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں، عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہے ان کی دوا، ان کی شفا۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بارش جلد بھی نہیں ہوا۔ آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے گا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو جائے تو نرم کیا، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ یہ روب اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے، وہدی، اور اب ہدایت ہے۔ بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے، اور آخری نتیجہ ورحمۃ للمؤمنین، اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عطم یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ہے نبی سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوع انسانی کو دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں۔ جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی ہے۔ فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا۔ فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا بھی ہے فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی، اور تم کہاں سے لے کر آئے ہو، تمہیں سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے، ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں، کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ساری چیز جمع کر رہے ہو، اس سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہارے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال قرار دے دیا۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھیے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم یہ اللہ کے اوپر افترا بازی کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں، پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی، یہ جو ان کے یہاں من گھڑت شریعت بنی ہوئی تھی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی۔
تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں. اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو. چوں بجا در رفت جا دیگر شور، اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہہ گیا، اب جب جذب نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے، دوا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.